الرحمن الرحیم بے قراری کے وقت کی دعا، بے قراری کے وقت کی دعا۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ العظیم۔ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ اللہ کے علاوہ، العظیم جو عظمت والا ہے، الحلیم جو بردبار ہے، جو عظیم بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ لامنا نہیں، الہ کوئی بھی عبادت کے لائق الا اللہ اللہ کے علاوہ۔ کون ہے وہ اللہ؟ العظیم جو عظمت والا ہے، الحلیم جو بردبار ہے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ اس اللہ کے علاوہ۔ کون ہے وہ اللہ؟ رب العرش العظیم جو عظیم عرش کا رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا نہیں، الہ کوئی بھی عبادت کے لائق الا اللہ اللہ کے سوا۔ کون ہے اللہ؟ رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض اور جو زمین کا رب ہے، ورب العرش الکریم اور عرش کریم کا رب ہے۔ بے قراری کے وقت کی دعا یہ ہے۔ تو ہم بے قراری اور اس دعا سے کیا مناسبت ہے، کیا تعلق ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے الہ کوئی بھی بے قراری کو دور کرنے والا، بے قراری کو قرار میں، بے سکونی کو سکون میں، بے اطمینانی کو اطمینان میں تبدیل کرنے والا، چینج کرنے والا، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ لا الہ نہیں ہے میری بے قراری کو دور کرنے والا، لا الہ نہیں ہے کوئی مجھے قرار دینے والا، لا الہ نہیں ہے بے سکونی کو دور کرنے والا، لا الہ نہیں ہے کوئی سکون دینے والا، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ وہ اللہ العظیم جو عظمت والا ہے، الحلیم جو بردبار ہے، میری گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے، میری غلطیوں کی وجہ سے، میری سستیوں کی وجہ سے جو بے قراری مجھ پر طاری ہے، اس بے قراری کو دور کرنے والا وہ عظیم اللہ، وہ عظمت والے اللہ، وہ میری غلطیوں کے باوجود بردبار، الحلیم بردبار۔ لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے الہ کوئی بھی بے سکونی کو، بے چینی کو، بے قراری کو دور کرنے والا الا اللہ سوائے اللہ کے۔ کون ہے وہ اللہ؟ رب العرش العظیم جو عظیم عرش کا رب ہے، جس نے عظیم عرش کو بھی سکون دیا ہوا ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی میری بے قراری کو دور کرنے والا الا اللہ سوائے اللہ کے، رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم جو آسمانوں کا خالق ہے، جو زمین کا خالق ہے، جو آسمانوں میں سکون دینے والا ہے اور آسمانوں میں رہنے والی مخلوق کو سکون دینے والا ہے، اور جو زمین کو سکون دینے والا اور زمین میں رہنے والی ہر مخلوق کو سکون دینے والا، اور وہ رب العرش العظیم وہ خالق ہے عرش کریم کا، عرش بھی مخلوق ہے، رب کیا ہے؟ خالق ہے۔ تو لہذا لا الہ الا اللہ نہیں ہے میری اس بے قراری کی کیفیت کو دور کرنے والا، میری اس پریشانی کو مجھ سے دور کرنے والا الا اللہ سوائے اللہ کے۔ کون؟ کیوں؟ کیونکہ وہ عظیم و عظمت والا ہے، عظیم اللہ ہے، اس سے کوئی شیء عظیم نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی آپ کو سکون دینا چاہے تو وہ اس آدمی سے ڈر کر آپ کو سکون نہیں دے گا جو آپ کے دشمن ہے، جو آپ کو بے سکون رکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو سکون دینا چاہے،
جبکہ آپ کو بے سکون کرنے والا اس سے طاقتور ہو تو وہ اس طاقتور کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر وہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا. جبکہ اللہ کون ہے؟ اللہ ہی عظمت والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عظیم ہے ہی نہیں ہے. الحلیم، اللہ اگر یہ آپ کی طرف سے میری اوپر آزمائش ہے تو اللہ تو بردبار ہے، اللہ میری حالت پہ رحم فرما، اللہ میری غلطیوں سے درگزر فرما. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ نہیں ہے اس مصیبت کی گھڑی میں، اس آزمائش کی گھڑی میں، اس بے قراری کی کیفیت کو دور کرنے والا الا اللہ سوائے اللہ کے. کون ہے وہ اللہ؟ رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کے خالق ہیں، عظیم عرش کے مالک ہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بے قراری کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے. کون ہے وہ اللہ؟ رب السماواتی، جو آسمانوں کا کیا ہے؟ خالق بھی ہے، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق کا خالق بھی ہے. جو آسمانوں میں رہنے والے مخلوق، رہنے والی ساری مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. وَرَبُّ الْأَرْضِ، زمین کو پیدا کرنے والا، زمین کا خالق بھی ہے، اور زمین میں رہنے والی مخلوق کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا بھی وہی ہے. آسمانوں اور زمین میں رہنے والے سارے مخلوقات کو سکون دینے والا، قرار دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو لہٰذا بے قراری کے وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی مجھے قرار دینے والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی اور مجھے سکون دینے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ تو ہی عظیم ہے، تو ہی بردبار ہے. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ عرش عظیم کا تو رب ہے، تو مالک ہے. اگر سکون دے سکتا ہے کون دے سکتا ہے؟ جو عظمت والا اللہ. سکون دے سکتا ہے کون دے سکتا ہے؟ وہ اللہ جو الحلیم ہے، جو بردبار ہے. سکون اگر دے سکتا ہے کون؟ جو عرش عظیم کا رب ہو، وہ سکون دے سکتا ہے. لا الہ الا اللہ رب السماوات، اگر کوئی سکون دے سکتا ہے وہی سکون دے سکتا ہے جو آسمانوں کا رب ہے. سکون اگر دے سکتا ہے وہی دے سکتا ہے جو زمینوں کا رب ہے. اگر سکون دینے پر کوئی اختیار رکھتا ہے تو صرف وہ ہے جو عرش کریم کا مالک اور رب ہے. لا الہ الا اللہ العظیم عظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہ کے علاوہ کوئی اور سکون دینے والا نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، اللہ سے ہم کلام ہونے سے، اللہ سے تعلق کو جوڑنے سے دلوں کو اطمینان، سکون، چین اور قرار ملتا ہے. تو لہٰذا مصیبت کی گھڑی میں، بے سکونی کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے، اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے جوڑنا چاہیے ان الفاظ کے ساتھ. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ نہیں ہے کوئی قرار دینے والا الا اللہ سوائے اللہ کے، العظیم جو عظمت والا ہے، الحلیم جو بردبار ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی قرار دینے والا الا اللہ سوائے اللہ کے، رب العرش العظیم جو عظیم عرش کا رب ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے میری بے قراری کو قرار دینے والا الا اللہ سوائے اللہ کے. کون ہے اللہ؟ رب السماوات ورب الارض، جو آسمانوں کا خالق ہے، جو زمینوں کا خالق ہے، ورب العرش الکریم اور عرش کریم کا خالق ہے. وہی سکون دے سکتا ہے، وہی قرار دے سکتا ہے، وہی جائے پناہ ہے. لا ملجع ولا منجا منک الا الیک، لا ملجع نہیں ہے کوئی جائے پناہ، ولا منجا اور نہیں ہے کوئی بچانے والا، من کا تجھ سے، الا الیک صرف تو ہی بچا سکتا ہے. تو لہٰذا مصیبت اور بے قراری کی گھڑی میں جب انسان سائیکالوجیکلی نفسیاتی طور پر بے سکون ہو تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.